السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ بتائیے کہ کل کی جو باتیں ہم نے پڑھی تھی ان میں سے کوئی بات گھر جا کر یاد آئی یا یاد رہی؟ جی آپ بتائیے. عزت چاہیے اس کی. صحیح. اس میں یہ ہے کہ دوسروں سے کام لینا بھی ان پر احسان کرنا ہے. بعض اوقات کوئی شخص کام نہیں کرتا تو ہم ناراض ہو کے خود بھی کرنے لگتے ہیں، جس سے عام طور پہ امیوں کی عادت ہوتی ہے تو وہ بہت گلٹی فیل کراتی ہیں. پھر ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی کرانا بھی چاہیے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ اولاد پر یا کسی بھی شخص پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ انسان اسے کام میں لگا دے، کسی کام کے قابل بنا دے، اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے، اسے چلنا سکھا دے، اسے اپنی زندگی اور اپنے وقت کا صحیح استعمال اور صحیح مصرف سکھا دے، اسے کوئی اسکل سکھا دے. ایک بہترین صدقہ ہے. کل ہم صدقے کی بات کر رہے تھے نا، تو صدقے کی ایک بہترین قسم یہ ہے کہ انسان کسی کو کوئی ہنر سکھا دے جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی دوسروں کی محتاجی سے نکل جائے. تو دوسروں کی مدد کیجئے، دوسروں کے کام آئیے، لیکن انہیں بیکار نہ بنائیے. اب بعض اوقات خود کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کام لینا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور اس کے لیے پیشنس چاہیے ہوتا ہے، بہت صبر درکار ہوتا ہے. لیکن جب انسان سکھا دیتا ہے کسی کو، تو جب تک وہ شخص کوئی اچھا کام کرتا ہے آپ کے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ بنتا ہے. جی بالکل، واقعی بہت اچھی بات یاد دلا دی آپ نے کہ کل ماحول کو دیکھ کر اور چرند پرند کو دیکھ کر بہت ہی احساس ہو رہا تھا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور ہمارے زیادتیوں کی وجہ سے یہ بیچارے بھی ماحول کی آلودگی کا شکار ہیں، اور اس سے نقصان ہو رہا ہے ان کو بھی. ہر طرف ہر چیز پر گرد ہے. تو بہت دل سے کل میں نے بھی بارش کے لیے دعا کی اور استغفار بھی کی، کیونکہ ہم سب اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں نظر اٹھا کے دیکھنے کی فرصت نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور کون کس طرح سفر کر رہا ہے. اور یہ احساس تو ویسے ہی کم ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے دوسروں کی بھی شامت آئی ہوئی ہے. تو کل کی جو ہم نے گفتگو کی تھی اس میں جو مین پوائنٹس تھے عمل کے، وہ یہ تھے کہ ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنا ہے، اپنے اندر نرمی لانی، دوسروں سے زیادہ اپنے اوپر دھیان دینا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. عام طور پر ہمیں یہ ہوتا ہے دوسرے کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں ایسے کر رہا ہے، وہ کیوں ایسے کر رہا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دوسری بات، کسی کو دھوکہ نہیں دینا. جی آپ فرمائیں. بالکل بالکل، یعنی جو ہی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے یا ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے یا بد اخلاقی برتے یا اچھا معاملہ نہ کرے تو فوراً سوچیں کہ ہم نے کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی کی ہے، کہاں کہاں ہم نے اللہ کی حدود کا احترام نہیں کیا، کہاں ہم نے اللہ کے عائد کردہ فرائض کو پیچھے کیا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو خود آگاہی جو ہے، اپنی غلطیوں کا احساس، اپنی غلطیوں کا نظر آنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اصلاح کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے. جی فرمائیے. ہاں، ایک چیز یہ دیکھیے، بتانے کے دو انداز ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم اس انداز سے بتاتے ہیں کہ دوسرے اس کو اپنے اوپر اپنے خلاف بات سمجھنے لگتے ہیں یا اپنے لیے ایک بوجھ سمجھنے لگتے ہیں. بتانے کا وہ انداز اختیار کیجیے کہ جس سے دوسرا سوچنے پہ مجبور ہو جائے. اگر وہ حامی نہیں بھی بھر رہا تو کم از کم نو نہ کہے، کم از کم اریٹیشن کا شکار نہ ہو. یعنی اگر ہم نے اپنی کوئی بات کسی سے نہیں بھی منوائی تو کوئی بات نہیں، ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم دوسرے تک ایک سوچ کنوے کر دیں، دوسرے کو سوچنے پہ مجبور کر دیں، دوسرے کو خود فیصلہ کرنے کے قابل بنائیں. کیونکہ جب ہم کسی کے بہاف پر ڈیسیژن دے دیتے ہیں نا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، آپ کو یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کرنے والا تو ایسا اور ویسا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں اور وہ چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کوشش یہ کیجئے کہ سوال کے انداز میں اپنے پہ بات لے کر
اس انداز میں دل سوزی سے بات کریں کہ دوسرا سوچنے لگے کہ اچھا، مثلا اگر آپ اسراف ہی کی بات کر رہے ہیں یا کہیں کوئی چیز ضائع ہو رہی ہے تو آپ کس طرح پوچھ سکتے ہیں دوسرے سے؟ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے ہم اس سے کم میں یہ کام نہیں کر سکتے؟ اس سے دوسرے کو فوراً سوچنے کا ہاں بھی کر تو سکتے ہیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے، اور پھر وہ اوفینڈ بھی نہیں ہوگا. اور اگر اس نے کہا کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے تو ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کو کاؤنٹر کر رہا ہو لیکن اس کا دل اب گواہی دے رہا ہو کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں، اسراف کر رہے ہیں. جی ہاں، اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے کل صدقے کی بات ہوئی تھی نا، آپ سب نے کچھ صدقہ کیا. کیا یہ بات یاد آئی کہ قیامت کے دن یہی صدقہ ہمارا اپنا سایہ ہوگا؟ اور جب یہ سوچ کے ہم کرتے ہیں نا تو یقین کریں کہ شکر ادا کرتا ہے انسان کہ موقع ملا، اور پھر وہ کسی پہ احسان نہیں جتاتا اور دے کے دل بھی بوجھل نہیں ہوتا، اور انسان سوچتا ہے کہ میں نے اپنے لیے کچھ کما لیا. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ دینے کے بعد انسان یا دیتے وقت یا دینے سے پہلے کیا فیلنگ ہوتی ہے، کیا سوچ آتی کہ ہائے ہمارا کیا بنے گا، اور یہ تو کیا، ان کو تو مانگنے کی عادت ہے، اور یہ اس وقت کیوں اس نے کہا یہ، یا اور بھی بہت سی ایسی چیزیں کہ جس سے شیطان الشیطان یعدکم الفقر، تو وہ فقر یا محتاجی کی طرف توجہ دلاتا ہے یا خوف دلاتا ہے. تو جب یہ سوچتا ہے انسان کہ یہ میری چھتری بن رہی ہے، یہ میں اپنے لیے چھتری خرید رہا ہوں، قیامت کی دھوپ سے بچنے کے لیے یہ میرا امبریلا ہے، تو کیا تپتی دھوپ میں اگر آپ کو کہیں کوئی چھتری بیچنے والا مل جائے تو آپ شکر گزار نہیں ہوں گے؟ تو بالکل دے کر پھر آپ کے اندر شکر گزاری ہوگی کہ اللہ تیرا شکر کہ کوئی موقع ملا کہ میں دے سکی. چلیے آگے کچھ پڑھتے ہیں، پھر اگر وقت ہوا تو باقی آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوگی، کیونکہ آج کا موضوع بھی کافی حد تک کل سے ملتا جلتا ہے. فصل 22، کثرت گناہ سے دل کی کیفیت، یعنی دل کی حالت. گناہوں کی جب کثرت ہو جاتی ہے تو گناہگار کے قلب یعنی دل پر مہر لگ جاتی ہے، سیل ہو جاتا ہے دل، اور وہ غافل اور بے خبر ہو کر رہ جاتا ہے. جیسا کہ بعض سلف صالحین نے آیت کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون المطففین 14، نہیں بلکہ ان کے دلوں پر انہی کے کرتوت سے زنگ بیٹھ گئے ہیں، یعنی ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل میلے ہو گئے ہیں، زنگ آلود ہو گئے ہیں، بیکار ہو گئے ہیں، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہی، وہ خیر اور بھلائی کو ریفلیکٹ کرنے کے قابل نہیں رہے. اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس میں رانا کے معنی پے در پے گناہ کرنے کے ہیں، یعنی یکے بعد دیگرے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، وداؤٹ اینی ریئلائزیشن کہ ہم کیا کر رہے ہیں. حسن بصری کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ پے در پے گناہ کرتا رہا تاکہ قلب اندھا ہو کر رہ گیا، دل اندھا ہو گیا، دل نے دیکھنا چھوڑ دیا، دل کی نگاہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ گناہوں کی کثرت ہو جائے تو وہ دلوں کو گھیر لیتے ہیں. اس بارے میں اصل بات یہ ہے کہ معاصی سے قلب زنگ آلود ہو جاتا ہے، یعنی گناہوں سے. جب معاصی یعنی گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو زنگ غالب آ جاتا ہے. کبھی زنگ دیکھا آپ نے؟ انگریزی میں زنگ کو کیا کہتے ہیں؟ رسٹ. بعض اوقات تازہ تازہ زنگ لگا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا کہ برسات میں اگر کوئی لوہے کی چیز باہر رہ گئی، صبح اٹھے تو وہ بارش پڑی اور پھر اس کے بعد اس پہ ہلکا پھلکا زنگ آیا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جلدی سے اس کو دھو مانج کے تو صاف کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو وہیں چھوڑ دیں، 1 سال کے لیے وہیں چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ زنگ اس کو چڑھتا جائے گا اور حتیٰ کہ کھا جائے گا، کھوکھلا کر دے گا. یہی حال ہوتا ہے، انسان جب کوئی تھوڑا سا گناہ کرتا ہے تو زنگ آتا ہے اس پہ، اگر انسان فوراً صفائی کر لے تو دل پھر چمک اٹھتا ہے، اور اگر چھوڑ دے تو وہ زنگ اس کو کھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ انسان کے اندر بالکل بھی سوچ سمجھ کی صلاحیت نہیں رہتی. جب معاصی کی کثرت ہو جاتی ہے تو زنگ غالب آ جاتا ہے تاکہ دل کا بڑا حصہ زنگ گرفتہ ہو جاتی ہے، زنگ اس کو پکڑ لیتا ہے. پھر جب معاصی اور بڑھ جاتے ہیں تو یہ انسان کی طبیعت بن جاتی، یعنی ہیبٹ بن جاتی. مثلا بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ مذاق میں جھوٹ بولنے کے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، اور اسی سے وہ ہر وقت لوگوں کو انٹرٹین کرتے رہتے ہیں، اور انہیں کبھی یہ خیال تک نہیں آتا کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. پھر قلب پر قفل لگ جاتا ہے، یعنی تالا لگ جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ
گناہگار کا قلب غلافوں اور پردوں میں مستور ہو جاتا ہے، یعنی چھپ جاتا ہے. جیسے زنگ لگ جاتا ہے نا کسی چیز کو، تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل چیز کیا تھی. معصیت اور گناہوں کی یہ کیفیت ہدایت اور بصیرت کے بعد ہو تو معاملہ بالکل ہی درہم برہم ہو جاتا ہے. یعنی اگر انسان قرآن پڑھ کے دین سیکھ کے پھر اگر اس کیفیت سے دوچار ہو تو اور زیادہ خطرناک ہے. قلب کا بالائی یعنی اوپر حصہ نیچے رہ جاتا ہے، الٹ جاتا ہے، اور نیچے کا اوپر، اور پھر اس کا دشمن پوری قوت سے اس پہ غالب آ جاتا ہے. یعنی جب دل الٹا ہو جاتا ہے، الٹ جاتا ہے، تو پھر تو ہدایت اندر جاتی ہی نہیں. جیسے کوئی برتن الٹا کر دیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اندر نہیں جاتا کچھ. تو جس شخص کو ساری باتیں پتا ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو آپ نصیحت کرنے لگتے ہیں تو وہ آپ سے بھی بڑی بڑی دلیلیں لانے لگتے ہیں، وہ ایسے ایسے فلسفے بگاڑتے ہیں، اتنی لمبی چوڑی باتیں ان کو پتا ہوتی ہیں، علم میں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہوتے لیکن عمل میں صفر ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو سکھانا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ انہیں پہلے سے ہی بہت زیادہ پتا ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ زیادہ جانتے ہیں اگر وہ عمل نہ کریں اپنے علم پر تو ان کے اندر ایک عجیب قسم کی سختی اور ایک عجیب قسم کی بے حسی ہوتی ہے جس کا انہیں خود بھی احساس نہیں ہوتا. لہذا دین کی مجلسوں میں، خیر کی باتوں میں، ذکر کی مجلسوں میں ان کا دل نہیں لگتا، ان کے اندر پوری یکسوئی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ باتیں تو بہت دفعہ سنی ہوئی، یہ تو پتہ ہے ہمیں، پھر اور کیا کریں، کیونکہ وہ اندر نہیں جا رہا ہوتا. تو جب تک علم اندر جذب نہ ہو، بالکل ایسے ہی جیسے جسم میں اگر پانی کی مقدار زیادہ ہو جائے تو اگر کسی کو پانی پلا دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ وامٹ کر دے گا، وہ بیمار ہو جائے گا. لیکن پیاسے کو اگر پانی پلایا جائے تو ایک ایک قطرہ اس کے لیے آب حیات ثابت ہوگا. تو جب تک علم کی پیاس نہ، اور علم کی پیاس کب ہوتی ہے؟ جب انسان اس کو عمل کے ذریعے جذب کر لیتا ہے. پانی اگر جسم میں جذب ہو اور جسم کا حصہ بنے تو وہ انسان کی صفائی کا ذریعہ بنتا ہے، اور اگر وہ پراپر طریقے سے صاف نہ کرے اور جمع ہی ہوتا جائے جسم کے اندر تو موت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح جو لوگ علم پر عمل نہیں کرتے اور اپنے آپ کو اس پر پیش نہیں کرتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، وہ ان کے لیے الٹا وبال جان ہوتا ہے. تو ایسا کب ہوتا ہے؟ جب دشمن یعنی شیطان پوری طرح دل کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے. یہ دشمن جہاں چاہتا ہے اسے ہنکائے پھرتا ہے، ادھر ادھر گھمائے پھرتا ہے. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.